بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش ہر حاجت آپ کی حل ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی سی آیات پڑھ لے۔ رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، سوچو گے جو اللہ پاک وہ عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ہواؤں میں سجدے کی گرمی محسوس کی، کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پرسکون سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے قریب ہو کر پکارنے والوں کو دیکھتا ہے، سننے والوں کو سنتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرتا ہے اور روز دینے والے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ وقت جو کہلاتا ہے اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھیری دھوڑوں میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے اسے دوں، کوئی جو معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، اور جو کوئی بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اب ذرا سوچے جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ خود بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اور اگر اسی وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیات پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کر لے تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک ایسی آیات ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقت والا ہے، جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی وہ چیز مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ بیمار کو شفا دیتا ہے، بگڑے مقدروں کو سنوار دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس وقت جو بھی مانگی گئی دعا ہوگی وہ آپ کی قبول ہوگی، جو بھی مانگو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، تمہارے لیے خالص ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، تہجد میں مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کا کیا ہوا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ جو ساری کائنات پر سب سے زیادہ افضل ہے اور ہم بدقسمت سے ان لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئی، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راستہ تہجد، اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کے وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنے قرب لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، قرآن پاک کی چھوٹی سی آیات پڑھیں، آپ کے جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ نماز تہجد کے بعد اس آیات کو خلوص دل کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا، جو سوچو گے، جو مانگو گے میرا اللہ پاک عطا کرے گا۔ اللہ پاک کی ایسی غیبی نازل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا تگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصان حفاظت ہوگی اور ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہو یا زمینی ہو، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیات کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جیسے ہم تہجد وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ایسے فائدوں سے نوازتا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ یہ آئے تک تہجد کے ٹائم 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ملتی ہے، بے اولادوں کو اللہ پاک اولاد سے نواز دیتا ہے، نافرمان اولادوں کو اللہ پاک فرما بردار بنا دیتا ہے،
बीमारों को शिफाए कामला अता करता है, मायूसी को उम्मीद मिल जाती है, जिनके पास अपने घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपने घर अता कर देता है। अगर किसी के नौकरी का मसला है, जॉब नहीं लग रही, वो भी आयात मुबारक को तहज्जुद के टाइम पढ़े, इंशाल्लाह उसकी जॉब भी लग जाएगी। जो भी मसला मसाइल आपके साथ दरपेश है, आप इस अमल वजीफे को पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। आपका यकीन जब पुख्ता होगा तो इंशाल्लाह आपके तमाम रास्ते से रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, आपकी दुआ कबूल होगी। जो भी आप सोचोगे, जो भी आप मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये अमल औरतें भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने 5 वक्त नमाज अदा करनी है। उसके बाद फिर आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज के 2 नफल, 4 नफल, 6 नफल या 8 नफल जितने भी आपने पढ़ने हैं उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने जान माज पर ही बैठे रहना है, और जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, उसको अपने अपने दिल में रखकर अल्लाह पाक से ये वजीफा करना है। सबसे पहले तो आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। फिर आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 की पढ़नी है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जो आयात मुबारक है, आपने इस आयात मुबारक को 101 मरतबा पढ़ना है। आप इसको तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, हाथों की उंगलियां भी पढ़ सकते हैं। आपने अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जी प्यारे अजीज बहन भाई, ये याद जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी पुरानी तकदीर को मिटाकर नई तकदीर तहरीर कर देता है। तो लास्ट पे भी आपने 11 मरतबा हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को दुआ के उठाना है, अपनी हाजत मांगनी है, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ जिद करके दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी हाजत पूरी होगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, दुनिया की दौड़ों में हम सबको जो चाहिए होता है वो दौलत है, सुकून है, शोहरत है, कामयाबी, इज्जत, रिश्ता, औलाद, रिज़्क, सेहत, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये सब एक ही दर है, और वो दर है अल्लाह का दर। यकीन माने ये इतना पावरफुल वजीफा है, इतना मुजरब है, अगर आप उसको कर लें तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। जो आप मांगोगे वह अल्लाह पाक आपसे नवाजेगा, आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और इसमें दुआएं मांगा करे, चाहे हफ्ते में एक बार ही क्यों नहीं। तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक तआला खुद नज़ूल होते हैं और अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। अल्लाह तबारक तआला उस वक्त पुकार रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझकर। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।